بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ میں امریکہ باقاعدہ طور پر داخل ہو چکا ہے۔ ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ آج 22 جون 2025 ہے اور رات کے 8:30 بجے کا وقت ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر مسلط کی گئی اس جنگ کا آج 10واں دن ہے۔ آج سحر کے وقت فجر سے کچھ دیر پہلے امریکہ نے ایران کے 3 جوہری مراکز پر حملہ کیا اور اس طریقے سے باقاعدہ طور پر امریکہ اس جنگ کا حصہ بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے امریکہ اس جنگ کا حصہ نہیں تھا؟ بہت واضح ہے کہ امریکہ باقاعدہ سے اس جنگ کے اندر حاضر تھا، موجود تھا، اور اسرائیل کو سامنے کر کے امریکہ کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کر کے اس کے بم، اس کے دیے ہوئے جہاز، وہ ساری چیزیں، اس کی سپورٹ، اس کے مشورے شامل تھے، اور امریکہ پردے کے پیچھے رہتے ہوئے جنگ کا حصہ تھا۔ لیکن ابھی امریکہ کو جنگ میں باقاعدہ سے اترنا پڑا۔ یہ دلیل ہے اور ثبوت ہے اس بات کا کہ اسرائیل اس جنگ کے اندر پھنس چکا تھا اور بری طرح سے دھنستا چلا جا رہا تھا اور دھنستا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ بنی کہ اپنے اس نور نظر کو بچانے کے لیے امریکہ کو اس جنگ کا حصہ بننا پڑا۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو ریئیکشن آیا وہ خود امریکہ کے اندر سے آیا، اور پوری دنیا کے اندر ٹرمپ کی مذمت کی جا رہی ہے، امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو عالمی سطح پر رسوا کروانے کے لیے بھی آمادہ و تیار ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس کا نور نظر مار کھا رہا تھا، اس کا نور نظر شکست کھا رہا تھا، اسرائیل کو بہت بری مار پڑ رہی تھی۔ اسی وجہ سے امریکہ اس جنگ کا حصہ بنا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اب جب کہ امریکہ باقاعدہ طور پر اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے تو اب ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ امریکہ کو جواب دینے کے لیے ایران کہاں تک جا سکتا ہے اور کن آپشنز کو استعمال کر سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں اور اس مثال کے ضمن میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک شخص تھا جس نے اپنے دشمن کو دبوچا ہوا تھا اور اس پہ پورا تسلط تھا، اس کو کنٹرول تھا، اور اس کو مکے مار رہا تھا، مکے، گھونسے اور لاتوں کی بارش کر رہا تھا اس کے اوپر۔ اب اس دشمن کو بچانے کے لیے اس شخص کے دشمن کو بچانے کے لیے اس کے ساتھی آتے ہیں، اور وہ کیا حربہ اپناتے ہیں؟ وہ حربہ یہ اپناتے ہیں کہ وہ پیچھے سے آ کے اس آدمی کو مارنا شروع کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف متوجہ ہوگا، ہمیں جواب دینے کی کوشش کرے گا، ہمارے ساتھ لڑائی شروع کرے گا، اتنے میں ہمارا نور نظر بچ جائے گا، کچھ سانس لینے کا موقع اس کو مل جائے گا۔ لیکن جتنے مکے اس کو پڑتے ہیں، یہ جواب میں اس کو چھوڑ کے ان کو مارنا شروع نہیں کرتا، بلکہ ان کا بدلہ بھی اسی سے لیتا ہے اور اسی کو مزید مارتا چلا جاتا ہے اور اپنے مکوں اور گھونسوں کی شدت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 ہاتھ تھے اور یہ اپنے اس دشمن کو کہ جس کو دبوچ چکا تھا اور پورا تسلط حاصل تھا، کنٹرول حاصل تھا دشمن کے اوپر، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یاد رکھیے گا، ایران ایسا نہیں ہے۔ ایران کے پاس 2 ہاتھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ایران کے پاس 20 ہاتھ ہیں۔ ایران اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور ان کو جو پیچھے سے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے اور ایران کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ نہ اس کو چھوڑے گا، نہ ان کو چھوڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا جواب دیتا ہے امریکہ کو، کیا ممکنہ اقدامات ہیں جو ایران کر سکتا ہے، ایران کے ٹیبل پہ کون سے آپشنز موجود ہیں۔ ٹارگٹ بینک جو تشکیل پاتا ہے، پہلے اسرائیل تھا ظاہر ہے، اب اس ٹارگٹ بینک میں اس لسٹ میں اضافہ ہو گیا یقیناً۔ تو کیا ایران امریکہ کی بیسز کی طرف جائے گا جو اس خطے میں امریکہ کے اڈے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے، اور ایران بارہا یہ بات بتا چکا ہے خطے کے ممالک کو کہ اگر آپ کے بیسز استعمال ہوئے یا نہ بھی ہوئے، چونکہ امریکہ کے ہیں، امریکہ کے اڈے ہیں، امریکہ اگر ہمیں نقصان پہنچائے گا تو ہم امریکہ کو جواب کسی بھی اس کی بیس پر دے سکتے ہیں۔ تو ایک آپشن یہ ہے کہ ایران امریکہ کے ان اڈوں پر اٹیک کر سکتا ہے، کسی بھی موقع پہ کسی بھی جگہ پر اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری چیز آبنائے ہرمز ہے، ہرمز اسٹریٹ جو ایران کے کنٹرول میں ہے، ایران کے اختیار میں ہے۔ ایران وہاں پہ اگر اس کو بلاک کر دیتا ہے تو دنیا کا اقتصاد بہت بڑا دھچکا کھائے گا اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔
لیکن یہاں پر امریکہ نے ایک چالاکی کی ہے اس جنگ کے اندر، اور وہ چالاکی یہ ہے کہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے اور حملہ کرنے کے بعد مسلسل وہ اپنی بہت سی بیسز کو خالی کرتا رہا ہے اور کر چکا ہے. اپنے سفارت خانوں کو بعض جگہوں سے اس نے خالی کیا ہے. تو کیا اب ان خالی جگہوں پر ایران حملہ کرے گا؟ نہیں، ممکن ہے کر بھی دے، لیکن بظاہر ایران ان خالی جگہوں پر، ان دیواروں پر مارنے کی بجائے اسرائیل پر مارے گا. یاد رکھیے، جتنا بھی امریکہ ایران پر اٹیک کرے گا، اگر ایران جوابی طور پر اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور اسرائیل کو مارتا ہے تو اسرائیل اس خطے کے اندر سب سے بڑی امریکن بیس ہے، اور امریکہ کا سب سے بڑا اڈا، سب سے بڑا ٹھکانہ اس خطے میں اسرائیل ہی ہے. اگر امریکہ ایران کو مارتا ہے اور ایران بدلے میں اسرائیل کو مارتا ہے تو یہ بہت واضح ہے کہ در حقیقت امریکہ ہی کو مار پڑ رہی ہے. لیکن پھر سے میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ایران کے 2 ہاتھ نہیں ہیں، ایران کے 20 ہاتھ ہیں. ایران اسرائیل کو تو مارے گا، اس مارنے میں شدت بھی آئے گی، لیکن ایران امریکہ کو بھی مارے گا، نقصان پہنچائے گا، چاہے صہیونی ہوں اسرائیلی، چاہے امریکہ ہو. ان کی جان بدن میں نہیں ہوتی، ان کی جان ان کے اقتصاد میں ہوتی ہے. اقتصاد کی جان بھی نکالنے کی کوشش کرے گا اور بہت حد تک ایران کامیاب ہوگا، اور اس خطے میں امریکہ کو اتنا بڑا دھچکا لگے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ممکنہ طور پر یمن بھی اس جنگ میں وارد ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ابنائے ہرمز اسٹریٹ وہ ایک آپشن ہو سکتا ہے ایران کے لیے. امریکن بیسز مختلف آپشنز ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جہاں ان کے فوجی موجود ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے آپشنز ہیں کہ جو ہم بتا نہیں رہے ہیں، لیکن ہم ان سب کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے تھے. ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اگر اس جنگ کو چند مہینوں تک بھی، 6 مہینے تک بھی بڑھانا پڑے تو ایران بڑھانے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران اب اسرائیل کو چھوڑنے والا نہیں ہے. جتنا امریکہ اس جنگ میں شدت لے کر آئے گا اتنا اس زیادہ اسرائیل مار کھائے گا. اس کی مثال سب سے پہلی ایران نے آج ہی دی ہے کہ ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے تھے امریکہ کے اٹیک کو جو ایران کے اٹامک جگہوں پر کیا، کہ اسرائیل کے اندر سے ایسی تصاویر اور ایسی ویڈیوز نشر ہوئی ہیں. آج صبح کے اٹیک میں جو وعدہ صادق 3 کی 20ویں لہر تھی کہ کھنڈر کا منظر، کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا اسرائیل. آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. ایران فتح یاب ہے اور فتح یاب ہوگا. اسرائیل نابودی کی طرف پہلے بڑھ رہا تھا، اب امریکہ کے اس جنگ میں داخل ہونے کے بعد تیزی سے اسرائیل اپنی نابودی کی طرف بڑھے گا. ومن نصر الا من عند اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.